السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کی توجہ ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف دلانا ہے۔ آج سے 2 دن کے بعد ہمارے پیارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ایسا ایونٹ منانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس ایونٹ کا نام لیتے ہوئے بھی انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہمارا پیارا ملک اسلام کے نام پر بنا اور مدینہ طیبہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جس کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا ہے تاکہ ہم دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ تو اس ملک میں اس طرح کے ایونٹس کا انعقاد کرنا، ان کو پذیرائی دینا، ان کو پروموٹ کرنا، ان کی تشہیر کرنا، یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور دین اسلام کی تعلیمات وہ اس طرح کے ایونٹ کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ یہ ایونٹ کیوں منایا جاتا ہے اور کون مناتا ہے؟ یہ ایونٹ ایک عیسائی راہب سینٹ ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس بارے میں 3 واقعات ملتے ہیں کہ اس کو کیوں سزا دی گئی، اس کو کیوں پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا۔ تو یہ تینوں واقعات تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، اور ان کا آخر جو ہے، اور ان کا اینڈ جو ہے، ان کا جو کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ اس نے ایک بے حیائی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا۔ تو چند لوگوں نے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور اس کے کام کو جائز سمجھتے ہوئے اس دن کو منانا شروع کیا، اور لوگوں کو جن کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں ان کو تحائف دینا شروع کیے۔ اب اسلام تو اس چیز کی مخالفت کرتا ہی ہے، لیکن خود عیسائیت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے، اور چرچ اس کے خلاف بڑے بڑے بیانات دیتا ہے۔ 2016 میں عیسائیوں نے باقاعدہ اس کے خلاف احتجاج کیا، اور ایک پادری نے تو یہاں تک کیا کہ اس نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ایک دکان جس پر اس ایونٹ کے بارے میں تحائف رکھے گئے تھے، اس دکان کو نظر آتش کر دیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بھی عقل سلیم رکھنے والا انسان ہے وہ اس طرح کے بے حیائی کے کام کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارا دین اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ ایسے لوگ جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کے فروغ کا سبب بنتے ہیں اور حیا سے عاری ہیں، ان کے لیے سخت وعید ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کا اعلان کیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اور فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، یعنی کہ مردوں سے یہ کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی حیا ان کے دل کے اندر ہونی چاہیے، اور کسی بھی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی یہ فرمایا واضح طور پر کہ وہ بھی کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور اپنی نظروں کو نیچے رکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی حیا رخصت ہو جائے، تیری حیا چلی جائے، تو پھر تو جو چاہے مرضی کر، یعنی کہ
حیا ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے حیائی سے، بری باتوں سے، برے اعمال سے روکتی ہے۔ اگر حیا انسان کے اندر باقی نہ رہے گی تو پھر اس کو برائیوں سے روکنا، اس کو ایسے افعال سے روکنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا باقی ہے، اس کو شرم آتی ہے، اس کے اندر حیا ہے، تو اس کا ایمان بھی ہے۔ گویا کہ ایمان کے لیے حیا شرط ہے۔ تو ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے یہ، کہ اگر ہماری حیا نہ رہی، جیسے آج کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں بے حیا کرنے کی، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اس بارے میں کہ دیکھیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تحفے تحائف دینا اور غیر محرموں کا آپس میں ملنا ملاقات کرنا، اور اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کو طعنے دیے جاتے ہیں، اور اس کو لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت پیدا کی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ اس کے قریب نہ ہوں، اور یہ جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پر عمل پیرا رہے۔ ہمیں کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان جو کچھ بھی کرتے رہیں، ہم بحیثیت والدین اپنی اولادوں کو روکتے نہیں ہیں، ان کو سمجھاتے نہیں ہیں کہ بیٹا ایسے کام نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو سمجھائیں کہ یہ بے حیائی یہ انتہائی گھٹیا چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، اس کا ایک خاص وصف ہوتا ہے، اور دین اسلام کا وصف وہ حیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حیا کی کس قدر اہمیت ہے دین اسلام میں۔ اور اگر ہم حیا سے عاری ہو جائیں گے، حیا ہمارے اندر سے نکل جائے گی، تو پھر خدا نخواستہ ہمارا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارا دین بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اگر انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے اس سے آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، ان کو شروع سے بچپن سے یہ تعلیم دیں کہ وہ حیا دار ہوں، شرم و حیا ان کا لباس ہو، شرم و حیا کا پاس رکھیں وہ ہر معاملے میں۔ اور جب ہم اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھائیں گے تو انشاءاللہ بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ اس چیز کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ بے حیائی کے کاموں کا ارتکاب کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے تو بالکل بھی روا نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بالکل ان چیزوں سے اس کو دور رہنا چاہیے۔ تو ہمیں جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے، اپنے اولادوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ ایک تو یہ ایونٹ کفار کی طرف سے آیا ہے، اور دوسرا یہ بے حیائی کا ارتکاب سکھاتا ہے، بے حیائی کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔